مسجد کے امام نے مسجد کے اندر لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اس طرح کے جو شیطان مولوی ہوتے ہیں اور جو شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں۔ ایک قاری جو ہے نا بچوں کو سپارہ پڑھا رہا ہے اور ساتھ میں گندی حرکتیں بھی کر رہا ہے، اور اس قاری کو یہ نہیں پتا کہ اس کے سر کے اوپر کیمرہ لگا ہے، CCTV، اور اس کیمرے سے پوری ویڈیو بن رہی ہے، اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ بچیوں کو گندی طرح ہاتھ لگا رہا ہے، ان کے جسم پر ساتھ ساتھ سپارہ پڑھا رہا ہے۔ اس طرح کے جو خناس ٹائپ لوگ ہیں جن کے اوپر سے جہالت کا پردہ جو ہے وہ اترتا نہیں، یا یہ فحاشی عریانی کے رسیہ ہوتے ہیں، اور ان چیزوں سے بجائے باز آنے کے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کے اندر شیطان کا آنا منع ہے، داخل ہونا منع ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، مسجد کے اندر گندا کام ہو رہا ہے، تو شیطان کیسے آ جاتا ہے قاری صاحب؟ مسجد کے امام نے مسجد کے اندر لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، اور یہ واقعہ ہے خانے وال کبیرے والا کا۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور اس طرح کے کئی واقعے پہلے بھی ہماری نظروں سے گزر چکے ہیں۔ اب مسجد کے اندر زیادتی ہو یا مدرسے کے اندر بچے کے ساتھ بدفعلی ہو، یہ کئی بار ہو چکا ہے، لیکن اس طرح کے جو شیطان مولوی ہوتے ہیں اور جو شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ کتنا دردناک واقعہ ہے، خاص طور پر ہمارے لیے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، یہ خانے وال کا واقعہ ہے، اور FIR درج ہوتی ہے ایک امام کے خلاف، جو کہ ایک لڑکی جس کا نام بشرا بی بی ہے، وہ 4 سالہ کورس کرنے کے لیے، کہ عالمہ کا کورس کرنے کے لیے جاتی ہے، اور مدت بار جو ہے نا اس کے ساتھ وہ زیادتی ہوتی ہے، اور باقاعدہ وہ زیادتی چھپاتی ہے اپنی عزت کی خاطر، اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتی، لیکن اس بار موقع پر وہ قاری کو پکڑتے ہیں اور وہ دوڑ لگا لیتا ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ انبیاء کے وارث ہیں علمی اعتبار سے۔ اب علماء جو ہیں وہ بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی شانوں والے ہیں، جب تک وہ شریعت کے پابند ہو کے رہیں۔ اگر شریعت سے ہٹ کر وہ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے وعیدیں بھی اتنی ہیں جتنی ان کی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کا بڑا انتہائی دکھ بھی ہوا، صدمہ بھی ہوا، کہ یہ لوگ جو ہمارے بچوں کے بچیوں کے روحانی باپ کہلاتے ہیں، جنہوں نے روحانی تربیت کرنی ہوتی ہے، بچوں کے بچیوں کے دل کے اندر جو زنگ ہوتا ہے یا جو جہالت ہوتی ہے ان کے دماغوں میں، اس کو دور کرنا یہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ یہ علماء جو ہیں لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف لگانے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ خود بے راہ روی کا شکار ہونے کے لیے۔ جس بندے نے یہ کام کیا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسے بندے کو کوڑے لگائے جائیں اگر غیر شادی شدہ ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس ذلیل انسان کو سنگسار کیا جائے، اور سر عام سنگسار کیا جائے۔ اور ہم حکومت وقت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی دیگر مصروفیات سے تھوڑا ٹائم نکال کے اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں، اور اس پر کوئی امینڈمنٹ کریں یا نئے قوانین لے کے آئیں تاکہ ایسی چیزوں کا سد باب ہو سکے۔ اچھا قاری صاحب، حکومت نے تو قانون کو کھڑا کیا ہے نا اس بار، حکومت خود تو آ کے نہیں سزا دے سکتی، انہوں نے قانون رکھا ہوا ہے اس لیے کہ کوئی جرائم پیشہ افراد ہو ان کو سزا قانون دے گا، ظاہر سی بات ہے، عدالتیں ہیں۔ اب اس طرح کے جو قاری ہیں اور مولوی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مسجد کے اندر، مدرسوں کے اندر، اور پھر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں، میں نے کچھ اور ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جو میری نظروں سے گزری ہیں، کہ مدرسے کے اندر ایک قاری جو ہے نا بچوں کو سپارہ پڑھا رہا ہے اور ساتھ میں گندی حرکتیں بھی کر رہا ہے، اور اس قاری کو یہ نہیں پتا کہ اس کے سر کے اوپر کیمرہ لگا ہے CCTV، اور اس کیمرے سے پوری ویڈیو بن رہی ہے، اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ بچیوں کو گندی طرح ہاتھ لگا رہا ہے، ان کے جسم پر ساتھ ساتھ سپارہ پڑھا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو قاری ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ہمارے معاشرے میں اگر اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوگی تو ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسے نہیں بھیجیں گے، مسجد نہیں بھیجیں گے، ان کا اعتبار اٹھ جائے گا قاریوں سے۔ تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ تو ہمارے ان حضرات کو جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں، باقی بڑے بڑے علماء کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ان کی وجہ سے دین کی برکتیں، دین پھیلا۔
اس طرح کے جو خناس ٹائپ لوگ ہیں جن کے اوپر سے جہالت کا پردہ جو ہے وہ اترتا نہیں، یا یہ فحاشی عریانی کے رسیہ ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے بجائے باز آنے کے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پھر ان کی عقل پہ بڑھ جاتا ہے پردہ، ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے اوپر کیمرہ لگا، بلکہ کیمرے سے زیادہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر وقت اللہ کی آنکھیں سب سے دیکھ رہا ہے، جو ہمارے دل کے قریب ہے، جو ہماری ذاتوں کے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو کلام آپ پڑھا رہے ہو وہ اللہ کا ہی کلام ہے جس میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ تو ایسی کتاب جو کہ بندے کو، پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو نور علی نور کر دیتی ہے، پھر ایسے لوگوں پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، اور تف ایسے لوگوں پر جو قرآن پڑھانے کے دوران بھی اپنی بدماشی سے اور فحاشی سے اور اس طرح کی عادتوں سے باز نہ آئے۔ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ انہیں پہلی بات تو ہے ہدایت دے، اور اگر ان کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو اٹھائے۔ کیوں؟ یہ اپنے ساتھ ساتھ جو شرفاء قسم کے لوگ ہیں، جو دین کے صحیح معنوں میں خادم ہیں، ان کے لیے بھی یہ بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اپنی عزت کا تو ان کو خیال ہوتا نہیں، اور پھر یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ صرف ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، یہ کوئی عالم نہیں ہوتے۔ عالم کون ہے؟ جس نے 8 سالہ کورس کیا، درس نظامی کی، اور پھر ان میں بھی کئی غلط نکل آتے ہیں، لیکن شیطان کھلا دشمن ہے، کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ ایک سوال اور ہے، اور وہ سوال بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ سوال ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر، مطلب مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کے اندر شیطان کا آنا منع ہے، داخل ہونا منع ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، مسجد کے اندر گندا کام ہو رہا ہے، تو شیطان کیسے آ جاتا ہے قاری صاحب؟ دیکھیں، جب بندہ مسجد سے باہر ہوتا ہے تو شیطان چونکہ کھلا دشمن ہے، وہ آپ کے دماغ پر، آپ کے دل پر اپنے جو خباستیں ہیں اس کی اثرات وہ دماغ میں اور دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ جب آپ مسجد میں جاتے تو ایک دم آپ کوئی فرشتہ تو نہیں بن جاتے کہ جاتے ہی جناب آپ کی حیت تبدیل ہو جائے گی، پہلے آپ انسان تھے اور اب آپ فرشتہ بن گئے، یہ تو نہیں ہوتا۔ وہ اثرات جو باہر اس کے اوپر دماغ پر یا دل پر ہوتے ہیں، اندر جا کر وہی جو اثرات ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مسجد میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، لیکن جو اثرات شیطان نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس کے دل میں یا دماغ میں ڈالے تھے، انہوں نے یہاں کی کارروائی ڈال دی، اور پھر شیطان جو ہے ایسے لوگوں سے اس طرح کے کام اس لیے کرواتا ہے کہ لوگوں کا دین سے ایمان اٹھے، لوگ کہیں یار دیندار لوگ ہو کے بھی اس طرح کے کام کرتے تو پھر ہم بے دین ہی ٹھیک ہیں۔ حالانکہ ہم ایسے لوگوں کو دعوت دیں گے کہ نہیں، جو برا ہے سو برا ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا۔ ہر گھر میں آپ دیکھیں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، لیکن عوامی لوگوں کے لحاظ سے ایسے لوگوں پر جو ہمارے قاری حضرات ہیں یا جو حفاظ ہیں یا جو علماء ہیں یا جو خطباء ہیں، ان پر ذمہ داریاں زیادہ عائد ہوتی ہیں۔ ان کو کیا سزا؟ ان کو دیکھ کر لوگوں نے سیدھی راہ اختیار کرنی ہوتی ہے۔ سزا ان کی ہر ایک کے لیے ایک ہی ہے۔ کوئی زنا کرتا ہے اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں، وہ خواہ مولوی ہو یا عوامی بندہ ہو، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اسے سنسار کیا جائے۔ اس کے لیے یہ تخصیص نہیں ہے کہ 100 کوڑے کم نہیں ہیں ان کے لیے؟ نہیں، یہ تو شریعت کا قاعدہ ہے نا جی۔ شریعت کا قاعدہ ہے، لیکن 100 کوڑے مجھے کم لگ رہے ہیں۔ اگر مسجد کے اندر ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اور ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور وہ 100 کوڑے کھانے کے بعد بھی جو ہے نا مرے نا، اور 100 کوڑے کھانے کے بعد بھی وہ انسان کا بچہ نہ بنے، تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ 100 کوڑے کم ہیں اس کے لیے۔ دیکھیں، اگر صحیح طریقے سے 10 کوڑے بھی لگا دیے جائیں نا تو ساری زندگی آپ کے جسم سے نہ تو اس کے اثرات جائیں گے نہ نشانات جائیں گے۔ 100 بہت زیادہ ہیں، شریعت نے متعین کیے، اور 100 بندہ کھا کے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن کوڑے مارنے والا کوئی ہماری طبیعت تگڑا ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ کام ہوگا۔ بہت شکریہ، آپ نے روشنی ڈالی اس بات پر۔ ناظرین، اس طرح کی جو ویڈیو جو ہے نا سوشل میڈیا پر کافی مرتبہ وائرل ہو چکی ہیں، جو کہ مدرسوں کے اندر قاری امام بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو قاری اس طرح کے شیطان جو قاری ہوتے ہیں، یہ مزید جو اچھے علماء ہوتے ہیں اور جو دین پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ خیر، ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اس طرح کے جو قاری ہو یا امام ہو جو بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ مدرسے کے اندر ہو یا مسجد کے اندر ہو، تو ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اللہ حافظ۔